وہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج کل ایک ایشو جو ہے وہ خبروں میں بھی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک اقلیتی کمیشن کی سفارشات پیش کی گئی ہیں جس میں نصاب کے حوالے سفارش کی گئی ہے کہ باقی درسی کتب کی بجائے اسلام کا مضمون صرف اسلامیات میں رکھا جائے. اس حوالے سے مختلف حلقوں نے احتجاج بھی کیا ہے اور یہ سفارشات کی تجاویز نہ ماننے کا پر زور دیا جا رہا ہے. اور یہ صاحب یہ کیوں ضرورت پیش ہوئی ہے؟ یہ کس کی جانب سے انیشیٹ ہوا کہ اس قسم کی سفارشات سامنے لائی جائیں کہ جناب اگر دینی جو نصاب ہے اس کے اندر کو دین کے حوالے سے کوئی چیز ہے صرف اسلامیت تک محدود کر دیں؟ دیکھیں 2013 میں پشاور میں ایک عیسائیوں کے چرچ پہ حملہ ہوا تھا. جی. اس وقت چیف جسٹس تھے صدق حسین جیلانی. جی. صدق حسین جیلانی صاحب سپریم کورٹ میں آپ داخل ہونا تو سپریم کورٹ میں انٹر ہوتے ان کی انگریزی میں نظم ہے. وہ انگریز ماں باپ کے بچے تھے. پاکستان سے ان کا تعلق نظر نہیں آتا مجھے کوئی, کیونکہ اگر وہ اس ملک کے چیف جسٹس تھے تو انہیں کم سے اتنی محبت ضرور ہوتی کہ اردو میں نظم اپنی ٹرانسلیٹ کراتے اگر ان کو اردو بولنی نہیں آتی. اچھے ہمارے دوست تھے, ہمارے ساتھ جم میں بھی کافی جسے کہتے ہیں کرتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد جب ہو گئے. تو انہوں نے ایک کمیشن بنایا اس کا کہ دیکھیں, اور اس کا یہ کہتا ہے اپروپریٹ کریکولم بی ڈیولپڈ ایٹ اسکول اینڈ کالج لیول ٹو پروموٹ کلچر آف دا ریلیجیس اینڈ سوشل ٹالرنس. ان 1981 یونائیٹڈ نیشن کا حوالہ دیا, وہ کیا, اور اس میں ایوری چائلڈ ہیز اے رائٹ. اس کے اوپر انہوں نے کمیشن بنایا اور ایک بڑے لاڈلے آئی جی ہوتے تھے شعیب سڈل صاحب, ہمارے بھی دوست ہیں, ان کو انہوں نے اس کمیشن کا سربراہ بنا دیا. اس کے ساتھ انہوں نے 3-4 لوگوں کو بھی لگا دیا جن میں سے ان کے برخوردار جو ہیں جیلانی صاحب کے وہ بھی ساتھ تھے, جو آج کل ان کا نام ہے صادق جیلانی, جو ایک NGO جو ایک فرم بھی چلاتے ہیں. ایک رمیش کمار صاحب, وہ 2014 سے لے کے یہ کمیشن انتہائی تیز رفتاری سے چلتا سفارشات مرتب کرتا ہوا آج انہوں نے سفارشات ٹھوک ٹھاک کے جو نکالی ہے وہ یہ ہے, جس کی بیسک کرکس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہیروز کا تصور جو ہے اسلامی ہیرو, وہ صرف اسلامیات کے مضمون میں پڑھایا جائے, باقی نہیں پڑھایا جائے. اس قدر جاہل ہیں یہ سارے کے سارے. اس وقت دنیا میں 99 ملک ہیں. ہر ملک کسی نہ کسی نظریے پہ ضرور قائم ہے, خواہ وہ فاشزم کا ہو, خواہ وہ نیشنلزم کا ہو, اور خواہ وہ سیکولرزم کا ہو. اس نیشنلزم کے ہیروز جو ہیں وہ ان کو پہلے دن سے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ قومی یکجہتی پیدا ہو. صحیح بات. کوئی ملک ایسا نہیں, کوئی ملک, خواہ وہ فرانس ہو, جرمنی ہو, انگلینڈ ہو, یہ ہو, جس کے اندر کرسمس ایز اے تہوار پوری کتابوں کے اندر نہ پڑھایا جاتا ہو. اس کا سانتا کلوز بھی پڑھایا جاتا ہے, اس کے کرسمس ٹری بھی پڑھایا جاتا ہے, اس کے سانگز بھی پڑھایا جاتے ہیں, لیکن کسی بھی سوشل سائنسز کی کتاب میں عید نہیں پڑھائی جاتی, یوم کپور نہیں پڑھایا جاتا. یہودیوں کتنا بڑا اسٹرانگ گروپ ہے, امریکہ میں بڑا گروپ ہے, کسی جگہ کوئی یہ نہیں پڑھاتا کہ دیوالی اور ہولی کب ہوگی. لیکن ان جرنل سبجیکٹ اس کے وہ سارے کے سارے ہیروز جتنے بھی ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. اس کے بعد اس نیشن کی جو بیسک فلسفی ہے اس کے خلاف ایک لفظ نہیں پڑھایا جاتا. کوئی یہ نہیں پڑھا سکتا فرانس میں بیٹھ کے کہ ہٹلر جو ہے اس کا فاشزم بہت اچھی چیز ہے. جب تک کمیونسٹ وار رہی ہے ایک لفظ کمیونزم کے حق میں نہیں آپ پڑھا سکتے تھے, مکمل طور پہ کنڈیمڈ ہوتا تھا وہ کس قسم کے لوگ ہیں سارا کچھ. اس کے بعد آپ امریکہ کے اندر آ جائیں, ان کے جو ہیروز تھے 7 فادرز, ان کی آئیڈیالوجی, ان کا سارا کچھ ویسے اسی طرح پڑھایا جاتا ہے, کیونکہ وہاں کوئی شخص یہ پڑھا سکتا ہے کہ ایک اسلام کے نام پہ بھی ریاست قائم کی جا سکتی ہے. صحیح. پاکستان اگر یہی کرنا تھا, شعیب سڈل صاحب اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہی کرنا تھا, تو پہلی بات یہ ہے کہ جس آئین کے تحت آپ نے حلف اٹھایا آپ اس کی غداری کر رہے ہیں. آئین کہتا ہے کہ ریاست پاکستان اسلامک وے آف لائف کو قائم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انتظامات کا ہے. اسلامک وے آف لائف کیا ہوتا ہے؟ اسلامیات کا مضمون ہوتا ہے. اسلامک وے ہو جاتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو چیز ہم نے نازل کی ہے جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. اولئک هم الفاسقون, فاسق ہیں. اولئک هم الظالمون, وہ ظالم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن مانگتی ہے آپ کی زندگی کے اندر آپ کی ساری چیز. پھر
میں ایک 1400 سال کی میری ایک تاریخ ہے، وہ صرف اسلام نہیں ہے. اسلام میں تو قرآن اور حدیث ہے. اسلام میں پورے کا پورا تاجکستان، ازبکستان، بابر اور اکبر، اور یہ تو انڈیا کی تاریخ سے نہیں کھرچے جا سکے. ہندو پڑھاتا ہے، تم کہتے ہو ان کو اسلامیات میں لے کے چلے جاؤ. انڈیا کے اندر بھی ایز اے پارٹ آف ہسٹری آف 1000 ایئر گالی دے کے بھی پڑھائے، لیکن پڑھاتا ضرور ہے. اگرچہ وہ گالی بھی اتنی دیتے، کوئی گالی نہیں دیتے، ان کا تو رزق نہیں چلتا. ان کا تو تاج محل بند ہو جائے تو ان کا تو جو اتنے بڑے بڑے پول لگاتا ہے، شائننگ انڈیا کا پوسٹر ختم ہو جائے. صحیح بات. ایک ٹریڈیشن ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، کیا ریڈ انڈینز کی فائٹ میں ان لوگوں نے پڑھایا؟ پتہ نہیں کدھر سے. اور ساری زندگی پولیس کا نوکری کی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ملا. دکھ کی بات یہ ہے کہ جب یہ 2014 میں یہ بنا ہے، آج میں مختلف لوگوں کے آرٹیکل پڑھتا چلا رہا، پاکستان میں کتنی اسلامی تنظیمیں ہوں گی، سیاسی جماعتیں ہوں گی؟ 50 سے قریب تو ہوں گی، چھوٹی موٹی ملا کے. بڑی کو 6-7 تو ہیں. جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، اہل حدیث ہے، فلاں بہت ہے. سوائے مائنورٹی کمیشن کے، چیلا رام وغیرہ کے، کوئی نہیں بولا. کوئی نہیں کسی نے آ کے بولا نہیں. 2014 سے لے کے 2013 سے آپ مطلب 9 سال ہونے والے ہیں. 9 سال جا کے سیف سیل سے ملا کہ بھائی جان ہماری ریزرویشن یہ ہے. آج بھی جو کیس، آج تو قسمت ہماری اچھی ہے کہ آج انہوں نے مائنورٹی کمیشن نے جا کے اس کا بائیکاٹ کر دیا کہ ہم نہیں مانتے رپورٹ کو. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے کم ہے ابھی. یعنی اور آپ دیکھیں اس کمیٹی کے اندر جو انہوں نے بنائی تھی، اس میں عبد القبیر آزاد اور مفتی گلزار نعیمی، یہ 2 لوگ تھے جو بیچارے مسکین سب جانتے ہیں کس قسم کے لوگ. اچھا، اس نے کہا اب مجھے بتائیے، دنیا میں کون سی ایسی کہانیوں کی کتاب ہے، افسانوں کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، جس کے اندر اس واقعے کا بیان کرتے ہوئے اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بیان نہ کیا جاتا؟ اب ایک آدمی اگر لاہور کے علاقے کے اندر ایک محبت کی کہانی دکھاتا ہے تو وہ دکھائے گا کہ اس وقت بزدار حکمران تھا اور بزدار صاحب خاموش بیٹھے رہتے تھے اور ہمیں بڑا مزے سے، ہم سکون سے رہتے تھے. جو چوروں کو دکھائے گا، یا مطلب لال قلعے کی کہانی سنا رہا ہے تو باتیں سفر کے طور پر کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ دکھاتا. پھر افسانے، پھر آپ اندازہ کریں کہ جس وقت میرے خلاف انہوں نے یہ کیا ہے نا کہ آپ یہ کرتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ لٹریری جو ہے تحریر لکھنا الاؤڈ ہے، ایک قانون ہے. تو انہوں نے کہا یہ تم جو کالم لکھتے ہو یہ لٹریچر ہے؟ تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، کیا تم حبیب جالب کو لٹریچر سے آؤٹ کر دو گے؟ کیا تم فیض کو لٹریچر سے آؤٹ کر دو گے؟ ہر وہ چیز جو کہ ریزسٹنس میں بولتے وہ لٹریچر سے آؤٹ ہو جاتی. تو بیوقوف ہیں. پہلی بات، آخری بات کرتا ہوں، یا تو اس ملک کا کانسٹیٹیوشن پھینک دو اٹھا کے بحیرہ عرب میں، السلام علیکم کرو مودی کو. ہم نے بڑی غلطی کی تھی اسلام کے نام پر آزاد ملک بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، ہمیں ویسے ٹھیک ہے، ہمیں واپس پڑھاؤ، اپنا ہولی دکھاؤ ہمیں، ہم وہی ٹھیک ہے. اب ہم اسلامیات پڑھ لیا کریں گے، وہ آتی ہے ہمیں بہت اچھی. شرم مانی چاہیے، شرم مانی چاہیے اور شرم مانی چاہیے. چلا جی بریک.